آج ہم گفتگو کریں گے حالیہ جو وزارت اطلاعات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو موجودہ گورنمنٹ نے بھی جو گزشتہ گورنمنٹیں تھیں ان کی طرح بار بار اس اہم وزارت میں، وزارت انفارمیشن میں جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آلموسٹ تیسری دفعہ انفارمیشن جو منسٹر ہیں ان کو تبدیل کیا، اور جو اپنے ترجمان ہیں ان کو تو بارہا یہ گورنمنٹ تبدیل کر چکی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس وزارت میں اگر ہم دیکھیں پچھلی کم از کم 3 حکومتوں میں، تو انہوں نے بھی اس وزارت میں اپنے ادوار میں مختلف وقتوں میں تبدیلیاں اس میں وہ کرتے رہے، اور نئے نئے وزیر آتے رہے۔ لیکن اگر اس وزارت یعنی وزارت اطلاعات کے متعلق اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو یہ اتنی آسان وزارت نہیں ہے، بہت مشکل وزارت ہے۔ بیسیکلی تو ایک ایسا کام ہے اس وزارت میں جو پاکستان میں روایتی سیاستدان ہے، اور ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ پاکستان میں تو اپنے جو مخالفین ہیں ان کو گرانے کے لیے یا ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ اس وزارت سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس وزارت کے جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کرنے والے۔ اس وزارت نے جو کام کرنے ہوتے ہیں اس میں اپنے ملک کا جو امیج ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن کے حوالے سے جو اس وزارت کے ذمہ ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وزارت کو صرف مخالفین کے خلاف گولہ باری کے لیے ہی یوز کیا جاتا رہا۔ اس وزارت کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مشکل وزارت ہے، تو اگر موجودہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں دیکھیں تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ جن کو حال ہی میں تبدیل کر کے ان کی جگہ شبلی فراز صاحب اور سابق جنرل عاصم باجوہ صاحب کو لایا گیا، تو پہلی دفعہ پچھلے 1 سال میں نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس میں اپوزیشن نے بھی خیر اس کا خیر مقدم کیا ہو۔ تو شبلی فراز صاحب کی جو نئی تعیناتی ہوئی ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس پر اپوزیشن کی حلقوں میں بھی خوشی کا اظہار کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند بھی ہے، اور اس کے جو اچھے بہت ہی دور اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ شبلی فراز صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ احمد فراز جو پاکستان کے نامور شاعر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور دھیمے لہجے میں اور یہ سمجھیں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے سیاستدانوں میں، اور ان کا ایک بڑا امیج ہے، بڑی لوگ ان کی بات کو تحمل سے سنتے بھی ہیں، اور اس بات کا وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ بہت سارے حلقوں میں نہ صرف اپوزیشن میں بلکہ پاکستان کے میڈیا نے بھی اس کو بڑا ایک خوشائند قرار دیا ہے، تو یقیناً اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب جنرل ٹائر عاصم باجوہ صاحب، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ISPR میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور پاک فوج میں یہ ایک اہم عہدہ ہے، بڑا مشکل عہدہ ہے، اور ان کی تعیناتی پر گو کہ سوشل میڈیا کے چند حلقوں نے اپنے ایک طرز پر تنقید بھی کی، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو انہیں بھی مثبت لیا گیا، سوائے اس کے کہ ایک چیز تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ یا شاید سمجھنے میں ابھی تک دشواری ہے، جب آگے جا کے کام ہوگا تو آسانی سے سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اب تک ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایسی مشکل نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ دونوں ایک ہی وزارت کے وزیر بنائے گئے ہیں، چلیں ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک مشیر ہیں، لیکن عہدہ سیم ہے، اور ان کی جو
ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو عاصم باجوہ صاحب بڑے تجربہ کار ہیں، اور انہوں نے بہت اپنے ادوار میں اس حوالے سے بڑے کام کیے، اور میڈیا کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کے جو یہ حالیہ اپائنٹمنٹ رہی ہے عاصم باجوہ صاحب کی، وہ اس کے نہ صرف پاکستانی میڈیا کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ کچھ لوگ فردوس عاشق اوان صاحبہ اور جو موجودہ دو ہمارے وزراء کی اپائنٹمنٹ رہی ہے ان کا آپس میں وہ ایک مقابلہ کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی قابلیت اور شبلی فراز صاحب کا سیاسی انداز اور عاصم باجوہ صاحب کی جو تجربہ ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، اور میں نہیں اس کو جائز سمجھتا کہ ان دونوں شخصیات کا فردوس عاشق اوان صاحبہ سے کوئی مقابلہ بنتا ہو۔ ایک اچھی تبدیلی ہے اور اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے میڈیا اور حکومتوں کے درمیان ہمیشہ دوریاں رہتی ہیں اس میں کافی حد تک کمی واقعہ ضرور ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، بلکہ پوری دنیا کا آپ اگر دیکھیں تو جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو وہ پیش کرتا ہے، تو جب پیش کرتا ہے تو حکمران ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دیگر حکومتوں کی طرح خان صاحب بھی اس پر ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جو ایز اے پاکستانی پرائم منسٹر انتخاب ہوا ہے، تو ان کی جو کامیاب سیاست ہے اس کے پیچھے بھی میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے جو آنے والا وقت ہے اس میں وزارت اطلاعات کی طرف سے جو دونوں صاحبان کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے، ایک نیک اور مطلب بہتری نظر آئے گی، اور اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔